الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك. آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں. یہ استخارے کی دعا ہے. میں نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر بات کروں کیونکہ آج کل اس استخارے کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مختلف ممالک کے اندر. استخارہ اللہ سے دعا کا ایک طریقہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر کوئی حاجت ہو اللہ سے، یعنی کہ مستقبل کے اندر اگر آپ کہیں اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو مستقبل کا کوئی معاملہ ہے، تو اس میں 2 نوافل پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھے. اب طریقہ تو یہ اور صرف قرآن و حدیث میں ہمیں صرف ایک طریقہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے یہ استخارے کی دعا، جس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں خیر کا، فضل عظیم کا، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. سارے علوم غیب کے علم تجھے ہیں، مجھے نہیں. اے اللہ اگر میرا یہ کام، مثال کے طور پہ میں اپنی بیٹی کا کسی رشتہ یا اس کا کوئی پرپوزل آیا ہے یا کوئی میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر میں اپنی زبان میں یہ کہوں گا کہ اللہ میں فلاں کے ساتھ فلاں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد لفظ خیر کا آتا ہے. اگر تیرے علم کے مطابق اس میں خیر ہے تو پھر اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس کو آسان کر دے. فقدرہ لی، پھر اس کو میرے مقدر کر دے اگر تیرے علم میں ہے. میں اس لیے اس تفصیل سے یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ سب بھائی بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور اس کو آگے ضرور بیان کریں. اس سے بہت خدمت ہوگی. بہت سارے لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے بدعات میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ. یہ ایک دعا ہے، بالکل اس میں کوئی سونے کا عنصر نہیں، کوئی خواب کا تعلق نہیں اس کے ساتھ، اور کائنات میں اس دعا کے علاوہ کوئی استخارہ ہے ہی نہیں. یہ جو قرآن سے استخارہ کرتے ہیں بے ایمان، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں. جو نام پوچھ کر استخارہ کرتے ہیں بالکل بے ایمانی، جھوٹ، وہ کاہن پن ہے. وہ اندر سے کاہن ہے، اوپر سے استخارے کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. اب آپ سنیں کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح دعا سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی.
اور مشہور یہ کیا ہوا ہے کہ آپ استخارہ کر کے سو جائیں. بعض کچھ ایسے علماء صوفی ٹائپ کے انہوں نے بھی کچھ طریقے لکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس مریض آتے ہیں نا 40 سال 45 سال کی بیٹیاں کر لی, نہیں جی جب بھی استخارہ کرتے ہیں برے خواب آتے ہیں, پھر ہم نے رشتے نہیں کیے. استخارے کی وجہ سے اب خواب کون سمجھتا ہے اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ تو کوئی معبر ہی سمجھ سکتا ہے نا. یعنی کہ آپ کے شہر میں کتنے معبر ہیں, لاکھوں کی آبادی میں کتنے لوگ ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے؟ تو یہ تو عام دعا ہے, تو دیکھنے والا یا پڑھنے والا تو کبھی نہیں سمجھے گا. تو خواب تو بعض اوقات اتنی مشکل ہے اور اتنی آسانی سے سمجھ آتے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے, جس کو اللہ توفیق دے سمجھنے کی, جس کو یہ علم دے. اب اگر اس کے بارے میں کوئی خواب کا تعلق ہوتا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے. ابھی میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے, اور آپ نے فرمایا کسی کو کوئی اللہ سے کوئی حاجت ہے تو وہ اس پہلے 2 نوافل پڑھے. نوافل کا کوئی وقت نہیں بتایا, کسی بھی ممنوع وقت کے علاوہ جس میں نوافل منع ہے. آپ 2 نفل پڑھیں. مثال دیتا ہوں, میں نے آپ سے بزنس کرنا ہے, ابھی شپ کھڑا ہے سمندر میں, ابھی سودا کرنا ہے میں نے, تو میں کہوں جی نہیں جی 7 دن ذرا صبر کریں, میں استخارہ کرتا ہوں تو پھر آپ سے ڈیل کروں گا, وہ تو اچھا بھلا ڈیمیج پڑ جائے گا. یہ فوری طور پہ قبول ہونے والی دعا ہے, فوری طور پہ, اللہ کی قسم. آپ اس کے ترجمے پر غور کریں. اے اللہ میں جو یہ کام میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, نام لیتا ہوں, اگر اس میں خیر ہے تو فقدرہ لی ویسہر لی وثم بارک لی, پھر اللہ اس کو میرے مقدر کر دے, اس کو میرے لیے آسان کر دے, پھر اس میں برکت ڈال دے. اے اللہ اگر, اب دوسری بار, ان کنت تعلم ان ھذا الامر, پہلے بھی ھذا الامر, پہلے خیر مانگی, پھر اگر اس میں شر ہے تیرے علم کے مطابق تو اس کو میرے دل سے نکال دے, مجھے اس کے دل سے نکال دے. فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بھی, پھر اپنی طرف سے خیر کر کے اس میں اس پہ مجھے راضی کر دے. یہ ہے دعا کا معنی, اور اس کی تاثیر اتنی زبردست ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے. یہ استخارہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ میں استخارہ کر رہا ہوں مجھے بتاؤ بیماری کیا ہے, یہ بیماریاں پتہ کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. یہ صرف مستقبل بینی, یہ ہمارے پاس صرف ایک لیگل طریقہ ہے جس میں وہ بھی جس کو اللہ عطا کرے. اسلام میں مستقبل بینی کے لیے یا خواب ہے, صرف خواب, کہ خواب سے اگر اللہ کسی کو سمجھ دے دے وہ اس فیچر کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے علم جن کو علم کہتے ہیں وہ فنون ہیں. علم صرف قرآن و حدیث ہے, یعنی کہ نجوم, یہ کاہن پن, یہ سب حرام ہے. اب ایک استخارہ ہے, اس میں بھی اتنی گڑبڑ ہو گئی کہ لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے. آپ یہ آیت اتنی سوبر پڑھ کے سو جائیں, آپ کو خواب آئے گا, پھر اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. اب بہت سارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں بندش ہوئی ہے, بچوں کے رشتے نہیں آ رہے, کاروبار یہ وہ. اچھا وہ بدبخت کے بچے نے بتایا آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سو جائیں, آپ کی خواب میں آ جائے گا جس بندے نے آپ کو کیا ہوا ہے. اللہ کی قسم وہ شیطان اس کے کسی رشتہ دار کو لے آئے گا, کیونکہ جو اصول نبی نے وضع کیا, ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر چلیں گے تو خیر ہوگی, اگر اس میں اپنی مرضی چلائیں گے تو بربادی ہو جائے گی. اب استخارے میں کہیں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں خواب آئے گا, یا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ فلاں وقت کرو گے, کر کے اس طرح کر لو پھر اس کے بعد تمہیں خواب آئے گا. اب ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں استخارہ کر کے سویا, میں نے خواب دیکھی میرے گھر کو آگ لگ گئی, وہ ڈر گیا, جی میں نے تو اللہ کا نام پڑھا تھا. کئی آگ لگا, نہیں جی میں نے تو قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے, مولوی صاحب نے مجھے بتائی تھی. تو میرے بھائی اس بوتل
کے اندر گندگی ہو اور شراب ہو اور اس پر سبحان اللہ لکھنے سے وہ وہی رہے گا۔ جب ایک طریقہ نبی نے نہیں بتایا، ساری دنیا کے ملا پیر اکٹھے ہو جائیں، وہ نبی کی ایک اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے منوعاً اس طرح جب ہم کریں گے تو اس میں خیر آئے گی، کیونکہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ کس سے کہا اللہ نے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تجھ پر نعمتیں تمام کر دی، تجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو مرضی کوئی تمہیں بتائے، ساری رات پڑھنے کو کہے، سارا دن کرنے کو کہے، اگر وہ مسنون نہیں ہے وہ قطعی اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے۔ اب یہ استخارہ صرف اور صرف، اور اس استخارے کی دعا صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، یعنی کہ 100% ہمارے تک یہ بات پہنچ گئی۔ ہر خاص و عام اس کو پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں آتا کوئی نہ کوئی تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کہاں ہے کہ جی مولوی صاحب ذرا ہمارا استخارہ نکالیں، وہ بدبخت کا بچہ گھر جا کر سو جاتا ہے، کہنا جی تے بڑا مشکل ہے، میرے سے 3 من گوشت چاہیے تھا فلاں، پھر ہم استخارہ کریں گے۔ مولوی صاحب ہم نے تو بچے کی شادی کی تھی، استخارہ نکلوایا تھا، 2 دن بعد اس کو طلاق ہو گئی ہے، میں اب جوتا اٹھاؤ جا کر مولوی کو مارو، وہ کہتا تھا بڑا زبردست۔ کہاں کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ استخارہ کرواؤ؟ اللہ کے نبی سے فرمایا استخارہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس فرق ہوتا ہے کرنے اور کرانے میں۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کسی وقت بھی آپ آزما کر دیکھ لیں، میں نے اتنی جلدی قبول ہونے والی دعا ابھی تک نہیں دیکھی استخارے کے علاوہ۔ الحمدللہ آپ نے اس کو پڑھا، یعنی کہ ایک اصول یہ ہے، دن تو آپ نے نہیں بتایا کتنے دن کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اصول ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دعا کے لیے 3 بار کہتے تھے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 3 دن کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی فرمائی کہ استخارے سے کیا ہوا کام کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ یقین ہے نبی کی بات پر، چاہے وہ آپ کا کام، ہاں اس میں ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے جیسے استخارہ شروع کیا، اگر وہ کام آپ کے حق میں خیر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ اگر تیرے علم کے بارے میں، یعنی کہ ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قوت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، سارے علوم غیوب جو ہیں وہ تیرے پاس ہیں۔ اے اللہ میں اگر تیرے نزدیک میرا یہ کام اگر اس میں خیر ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے، اس میں آسانی پیدا کر دے، یہی ہے نا، اگر اس میں شر ہے تو مجھے سے اس کو دور کر دے، اپنی طرف سے خیر کر دے، پھر اس میں مجھ کو راضی کر دے۔ کتنے پیارے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے ڈائریکٹ۔ اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اگر اس میں آپ کے لیے وہ کام صحیح نہیں ہے، گو کہ آپ کو بڑا چارم اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ ٹرالا خرید لوں گا، یہ شپ لوں گا، مجھے کروڑوں بڑھ جائے گا، لیکن ہم نے کہہ دیا اللہ، لیکن پڑھنا یقین سے ہے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اس خالق کو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ پھر اگر اس کام کی نشانی ہے قبول ہونے کی، دعا کی قبولیت، ان کی پروسیس شروع ہو جائے گا۔ آپ کے پیسے نہیں، آپ نے قرضہ کسی سے لینا ہے، آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ یہ نہیں سود سے، بینک سے تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی کہ حلال طریقے سے وہ پھر اسباب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر سمجھیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھیں یہ استخارہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ بھی خیر ہے، نہ ہونا بھی خیر ہے، ہونا بھی خیر ہے۔ 2 3 دن 5 دن 6 7 دن اس طرح کریں، اس کے بعد بس اللہ سے، اللہ خود بخود کوئی دوسرا معاملہ کر۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اب جو ہمارے ہاں جو رائج مولوی صاحب قرآن کھولا ہے، جنوں سے مدد لینے والا، چوگا پہنا، پگڑی باندھی، پورا پگڑا ایسا پہن کے لوگوں میں یہ بتایا کہ میں ولی اللہ، نعوذ باللہ، اپنا حساب لگا رہا ہے آنکھیں بند کر کے، لیکن کہہ رہا جی کہ وہ استخارہ آپ کا یہ نہیں کر رہا کہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی، وہ جاتے ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ استخارہ کرنا، خود کرنا
اور آج کل پاکستان کے اندر ایک ٹی ویوں پہ استخارے شروع ہوئے ہیں. آپ فون کریں، نام بتائیں، بہت سارے میں نے دیکھا. ہمارے سلفی لوگ، ہماری بد نصیبی ہے کہ پیور دین اللہ نے ہمیں دیا، پیور، کوئی ملاوٹ نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی قسم فخر کرو. قرآن و حدیث ہمیں، اور اتنی زبردست دعا جو زبان اطہر سے ادا کی گئی، اور اس پر ہمارا بلیو نہیں ہے. پھر اس سے برائیاں پھیل رہی ہیں، شرک بدعات کے لوگ اندر انوالو ہو رہے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ جی قرآن میں سے یہ پڑھیں، اتنے دن پڑھیں، یہ کریں، آپ کو یہ ہوگا، آپ کو خواب آئیں گے. خواب کا استخارے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. کہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ بالکل غلط، غیر مسنون، بلکہ نقصان ہوتا ہے. اور پھر خواب کا اس استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عمران بن حسین کے والد ہیں. حسین آتے ہیں، سواد سے ان کا نام ہے. اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اے حسین، اگر تو ایمان لے آئے تو تجھے میں 2 کلمے ایسے سکھاتا ہوں جو تیری دنیا آخرت سنوار دیں گے. بات گئی آئی، وقت چلا گیا، اللہ نے ہدایت دی، وہ بات یاد تھی. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں وقت فرمایا تھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو آپ مجھے 2 کلمے ایسے سکھائیں گے جو میری دنیا آخرت سنوار دیں گے. چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 کلمے سکھائے. اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی. میں اس کو بعض اوقات کہتا ہوتا ہوں یار یہ تو چھوٹا استخارہ ہے. عموماً میں نے کبھی کہیں جانا ہو، کہیں راستہ صحیح پتہ نہ چلے، بھول جاؤں، میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ مجھے وہاں لے جاتا ہے. یہ اتنی برکت والی دعا ہے. یہ تو مسنون ہو گئی. اس کا طریقہ بھی اس میں ہے بھی یہی ہے کہ اللہ اپنی طرف سے مجھے اعلام کر اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہو گئے مسنون طریقے. باقی جو جتنے طریقے ہیں، جتنے، سب باطل، غلط، بلکہ گمراہی. کیوں؟ کلو بدعہ ضلالہ، کلو ضلالۃ فی النار. اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی. ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، اور ساری جو ہیں بدعات وہ گمراہی ہیں، اور گمراہی کہاں لے جائے گی؟ دوزخ میں. تو اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعت سے بچائے. اچھا، اب یہ جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں تقریباً میری بات یہ مکمل ہو گئی ہے. یہ جو استخارے کے بارے میں ہے نا، یہ میری بات مکمل ہو گئی ہے. اس لیے میں نے سوچا، اصل میں تو میرا جو ہے پروفیشنل جس کو کہہ لیں وہ ہے جادو، جن اور شیاطین. پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ بدعات کو سپورٹ کرتی ہیں. جس چیز پر وحی کا پہرا نہیں نہ ہوتا پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے. پھر خوابوں میں شیاطین آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خواب اللہ کی طرف سے جو اچھا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے نا. تو جب غیر مسنون طریقے سے ہم چلیں گے تو پھر شیاطین کے چنگل میں ہم آ گئے. اب شیطان انسان بھی ہوتا ہے، شیطان جن بھی ہوتا ہے. شیطان انسان وہ جو کہ غیر مسنون طریقہ بتائے، ٹھیک ہے. تو پھر جن اس کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں. وہ نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہمارے آس پاس ہی. پھر اس طرح چلتے چلتے پھر بدعات پر شرک پہ آ جاتا ہے بندہ. اور بدعتی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. بدعتی اپنے اس میں مثال میں دیتا ہوں بدعت کی. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درود ابراہیمی کا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ درود پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی کہ اس کے فضائل میں درود کے بارے میں.
ٹھیک ہے. اب ہندو پاک میں کچھ درود ایجاد ہوئے ہیں. درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ. یقین جانے جتنے مریض میرے پاس آتے ہیں وہ کہیں گے جی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، بڑے پیارے، پہلے کمرے میں خوشبو آئی، جب میری جاگ کھلی تو خوشبو تھی کمرے میں. تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ تم نا 1,00,000 بار درود تاج کا ختم کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا. 1,00,000 بار درود تاج کا ختم کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا. اب وہ بدعتی ہے نا. اب شیطان نے بزرگوں، کیونکہ ہمارے ہاں یا قبر پرستی ہے یا اکابر پرستی ہے زیادہ تر، یعنی کہ اللہ رسول کو کم فالو کیا جاتا ہے، جو حضرت صاحب نے کہہ دیا. دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں ہمیں اللہ نے جرأت دی ہے کہ ہم ایک عورت حضرت عمر سے پوچھ سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک بندہ حضرت عمر سے پوچھ سکتا ہے کہ عمر تم نے یہ چوگا کہاں سے لیا جبکہ ہمارا نہیں بنا اس کپڑے میں. یہ دین ہمیں جرأت دیتا ہے. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بتایا اس پر کتنی نیکیاں ملی؟ 10. تو درود تاج پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. یہ بدعت کی انتہا. وہ کوئی کمی پیشی کوئی 1000 تے کر لیندے، کوئی 100 تے کر لیندے. کہاں 10 اور کہاں 80 لاکھ. درود تنجینہ پر 70 سالہ نے گناہ معاف. یعنی یہ بدعت جو ہے یہ کہاں لے کر جا رہی ہے ہمیں؟ انتہا پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے 10. اور پھر ساتھ ساتھ میں اس کے فضائل بھی بتا دوں. دنیا میں ایک واحد دعا ایسی ہے کہ جس سے جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بھی خیر لکھ دیتا ہے، وہ صرف درود ہے. یعنی کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے جب آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ اس کی وہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے. اب ملعون لعنتی شیطان کو پتہ ہے کہ اس سے اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، پھر وہ آپ کو بدعات کی طرف لے کر جائے گا تاکہ تم وہ مسنون کام کر ہی نہ سکو. ہاں اب شیطان جو ہے یہ بدعت کو سپورٹ اس طرح کرتا ہے، خوابوں میں پھر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو وہ چیزیں بتائے گا جو غیر مسنون ہوگی. اب ایک مریض آیا، اس کو وہ آ کے کہنے لگی، یہ ایک بزرگ آئے ہیں خواب میں، انہوں نے کہا کہ تم روزانہ 80 بار سورہ یاسین پڑھو. کتنی بار؟ میں نے اس کو دیکھا، میں نے بولا پاگل خانے جانا ہے؟ ایک دن ہی پڑھو گی نا تو سیدھا پاگل خانے چلی جاؤ گی. کیونکہ نہیں جی وہ تو قرآن ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے. ہمارے دین میں یہ نہیں کہ آپ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائیں. ہمارا اسلام تو اتنا آسان ہے. وہ تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کوئی حاجت ہے پہلے اس کو کر، پھر اس کے بعد آ کر تو نماز پڑھ. تو بولنا نہیں ہے، اتنی بار یہ کرنا ہے، اتنے لاکھ بار یہ پڑھنا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، شیاطین فزیکلی جب بندہ اس میں وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے دماغ کو وہ پکڑ لیتے ہیں. اس لیے بات استخارے سے شروع ہوئی، اب ہم جا رہے ہیں بدعت اور شرک کی طرف. اور اس میں جتنا بھی معاملہ ہوگا یہ شیاطین جنات کا ہوتا ہے. وہ پھر اس میں بہت ساری، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر ہمارے گھر میں خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی. جب سے ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے ہمارے گھر میں خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی. اب گھر میں خوشبو آئے تو سمجھو زیادہ خطرناک ہے بدبو سے. یہ بڑا PhD والا ہے یہ جو خوشبو. وہ بھی اگربتی ایک اٹھا کر لے آئے کسی مزار سے، گھر میں گھما دی اور سمجھا کہ بعد جب میں یہ چلا کرنے لگتی ہوں، جب یہ پڑھائی کرنے لگتی ہوں، میرے گھر میں خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جن ہو یا انسان ہو وہ مکلف ہے اللہ کے حکم کا، نبی کی شریعت کا. نہ کسی جن کو اجازت ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی، نہ کسی انسان کو. ٹھیک ہے؟ اس لیے جب خوشبو آئے یا بدبو آئے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں. پھر ایسا محسوس کریں کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مچھلے بن جاؤ. جتنا آپ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے وہ زیادہ کرے گا، وہ زیادہ، جتنا آپ متاثر ہوں گے زیادہ ہوگا.
یعنی کہ آپ بالکل اس کو فیل ہی نہ کریں، بتائیں نہ، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. کچھ دعا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، وہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا. یعنی کہ ہر حالت میں چھوٹا عمل ہے یا بڑا ہے، آپ بھائیوں نے بہنوں نے بچنا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر مسنون ہے. اب یہ جو میں آپ کو ایک اس کا فائدہ بھی بتا دوں، جو میں پڑھتا ہوں یہ خطبہ مسنونہ جو ہے، اس کی اتنی برکت ہے. بعض ہمارے بزرگ حضرات بڑا مختصر کر کے دروس شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر جادوگر پر بھی یہ پڑھا جائے نا، اللہ کے فضل سے اس کے وہ سارے جو عملیات ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو خطبہ ہے نا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار پریشان تھے آپ کی دعوت سے. ان میں سے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے بھی یتیم ہے، تو کہیں اس کو کوئی لگتا ہے یہ بہکی باتیں کرتا، کہیں اس کو کوئی سحر وغیرہ ہو گیا. انہوں نے شام سے ایک بڑا مشہور جادوگر بلوایا. اس نے آ کر گھمنڈ تھا اس کو اپنے گندے ہنر پہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، تم کیا کہتے ہو، کیا دعوت دیتے ہو، بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا خطبہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہتا رکو، دوبارہ پڑھو اس کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو پڑھا. جب پھر اشہد اللہ پر آئے تو پھر کہتے ہیں پھر اس کو پڑھو. جب تیسری بار پڑھا تو ساتھ اس نے انگلی اٹھائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پاگل ہو گئے سارے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے. یہ میرے بھائی ہر کلمے کی برکت ہے، لیکن ہو مسنون. غیر مسنون اگر طریقے سے آپ نے قرآن بھی پڑھا تو وہ آپ کو نقصان دے گا. کیوں کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن ظالموں کے لیے خسارہ. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اپنے اوپر اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ جو اپنے آپ کو مارتا ہے وہ ظالم ہے نا. تو قرآن رحمت کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ میری طرف متوجہ رہیں. اب اللہ ایمان والوں کی نشانی کیا بتاتے ہیں؟ ہم نے تو بہت کچھ بنا رکھا نا. نہیں جی، بابا جی نے قرآن ہی تو بتایا نا. کیا ہو گیا اگر اس کو پڑھ لیا تو؟ یہ تو ہے نا. اب شیطان نے آپ کو ایسی جگہ سے سن لگایا کہ جہاں سے آپ کا عمل ضائع کروا دینا ہے. ایک مثال، بہت سارے بھائی اس کو مانیں گے. اذان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کو سنا، اس کا جواب دیا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم رب ھذہ الدعوہ، میں اپنے ہاتھ سے اس کو جنت حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور طریقہ. اب ابلیس ملعون نے ہمیں کہاں لگا دیا؟ پہلے درود پڑھو، اور وہ بھی غیر مسنون پڑھو. ٹھیک ہے نا، وہ ہے غیر مسنون ہے نا. پھر اس کے بعد جب اذان کے لفظ، آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ، آگے تو نہیں کچھ. تو ہم میں سے بیشتر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آپ نے اذان میں اضافہ کر لیا نا، کیونکہ اذان کے آخری لفظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اب جس نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ کوئی اس نے غلط نہیں کیا، یعنی کہ غلط لفظ نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہے. اذان صرف کس پہ اینڈ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر. اب اس نے اس عنصر کو شامل کر کے آپ کو اس ثواب سے محروم کر دیا. یہ ہے اس کی تلبیس. یہ شیطان کی چالیں ہیں کہ جو آپ سے عمل کروا کے
اس عمل کو پورا ہوتے ہی ضائع کروا دیتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈلوا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی کہ منعان جتنا ہے اتنا ہم نے کرنا ہے۔ دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 بار فلاں وقت پڑھو، انشاءاللہ وہ 3 بار ہی کفایت کرے گی۔ آپ نے فرمایا اس کو کثرت سے پڑھو، اس سے کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ کبھی بھی جتنا پڑھو گے کبھی بھی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ ورنہ بہت سارے پڑھائیاں کرنے والے بیچارے، بہت سارے، ہمارے پاس مشاہدات ہیں، ہمارے پاس تجربہ ہے، لوگ آتے ہیں، لاکھوں دنیا آتی ہے، پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں سے ہوا۔ ساری رات ہماری بہن بیٹی ہیں، کوئی کام کوئی مطلب ہوا تو کسی نے بتا دیا، پوری رات عبادت کرتی ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ، الا کہ چند راتوں کے علاوہ قطعی اجازت نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کرنا بالکل صحیح نہیں، کچھ آپ سوئیں گے پھر عبادت کریں، یہ طریقہ ہے۔ اگر غیر مسنون طریقے سے آپ نوافل بھی پڑھتے رہیں ساری رات، قرآن بھی پڑھتے رہیں، تو آپ کو جنات جکڑ لیں گے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے نا تو پھر ہم آپس میں کہتے ہیں یار سیزن شروع ہونے والا ہے، ذرا جلدی آ جائیں۔ چھٹی پہ جاتے ہیں نا جو لوگ، تو میں کہتا ہوں یار ان سیزن شروع ہو جائے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں خرید لی، اپنی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اس میں پڑھائیاں اتنے لاکھ بار یہ پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اتنے لاکھ بار یہ کرو گے۔ وہ بیچارے نہ سوتے ہیں، کھایا اور ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہ بابے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میرے پاس فلاں بابا آ گیا، کوئی کہتا ہے وہ سارے لڑکے لڑکیاں بیمار۔ پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر رش لگ جاتا ہے ہمارے پاس کہ جی اعتکاف یہ منڈا ڈر گیا، جی اعتکاف یہ کڑی ڈر گئی ہے۔ کیا پڑھا تھا؟ پڑھا تو قرآن تھا۔ یاد رکھو کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پیٹ بھر کے کھا کے اس کے بعد بھی کھاتے رہے تو ناک سے نکلا ہے باہر، پیٹ بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ سناؤں۔ میری دکان ہوتی تھی ادھر اسلام آباد پنڈی میں، تو ایک مرتبہ کسی کام کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جو ہے لیٹ ہو گئی۔ میں اس کی تلبیس بتاتا ہوں آپ کو۔ عشاء کی لیٹ ہو گئی تو اب میں نے بولا یار اب تو جماعت